سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اس ضمن میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف مراجعت ہو رہی تھی، تو دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہمارے پیچھے مدینہ میں مقیم ہیں، لیکن وہ اس سفر میں فی الواقع ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم لوگ جس گھاٹی میں چلے اور جو وادی ہم نے طے کی، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ یہ حدیث بخاری اور ابو داؤد میں نقل ہوئی ہے، اور اس حدیث میں جو پیغام ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ایک بندہ مومن پورے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہے اور کوئی عذر اس کو درپیش ہو گیا، کوئی بیماری، کوئی دیگر عذر اس کو زندگی میں لاحق ہوا جس کی وجہ سے وہ نیکی کے کام میں شریک نہیں ہو سکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اس کو اللہ پاک اتنا ہی اجر دیں گے جتنا وہ کام کرنے والے ساتھیوں کو ملے گا اور دیگر لوگوں کو ملے گا۔ اور اس حدیث سے بات واضح ہے کہ نیکی کے کام کے لیے اصل چیز وہ دل کی نیت ہے جو انسان کرتا ہے، اور وہ خلوص ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر راستے میں کوئی چیز ایسی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی عذر آیا، کوئی سواری کا مسئلہ پیش ہوا، کوئی بیماری نے آ گھیرا، کوئی دیگر مسئلہ جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ اس کام کے اندر شریک نہ ہو سکا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بستر پہ لیٹتے ہوئے اس نیت کے ساتھ لیٹا اور اس ارادے کے ساتھ لیٹا کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن اس کو گہری نیند آ گئی اور وہ نہ اٹھ سکا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی رات کی تہجد کی نماز جو ہے وہ لکھ دی جائے گی، اور یہ نیند اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ جو ہے وہ شمار ہوگی۔ گویا بندہ مومن نے ایک ارادہ کیا اور اس ارادے کے لیے اپنی تئیں اس نے پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا، چونکہ خلوص نیت اس کے اندر موجود تھا اور اس نے پوری دل کی پورے گہرائی کے ساتھ اس بات کا ارادہ کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا، تو لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے اندر حصہ پائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نیند اس نے پوری کی ہے تو یہ اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے کہ تہجد کی نماز ادا نہ کرنے کے باوجود اس کو نیند کا انعام بھی مل گیا اور تہجد کی نماز کا ثواب بھی مل گیا۔ گویا یہ وہ خلوص نیت ہے جو اللہ کو درکار ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اگر رکاوٹ آ گئی تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں اس کا ثواب جو ہے وہ پختہ ہے اور اس کو انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو حاکم اور ترغیب و ترہیب میں بیان ہوئی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس حدیث میں جو میسج جو پیغام ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں
بہت زیادہ عمل کہ انسان لگا ہوا ہے اور بے شمار کام کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس میں ریا یا دکھاوے کا مسئلہ موجود ہے، یا وہ پوری طرح سے جس طرح سے دل کی کہ پورے اخلاص کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتا، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ یہ کہ چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پورے خلوص نیت کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی یا گڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان 4 ریاکاروں کے لیے، 4 قسم کے ریاکاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے جن کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان میں ایک کتاب اللہ کا عالم جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی لحامل کتاب اللہ، جو حامل کتاب اللہ ہے لیکن وہ ریاکاری کے لیے سارا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں جو اس کے لیے جو گناہ لکھا گیا، جو اس کے لیے اس کو جو سزا اس کی دی جائے گی وہ اس گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم والمتصدق فی غیر ذات اللہ، ایسا صدقہ کرنے والا جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے صدقہ کر رہا ہے، یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو گویا وہ شخص بھی اسی گڑھے کے اندر جانے والا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو دکھلاوے کی خاطر حج کرتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ حج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا لیکن اس میں عمرہ بھی شامل ہے کہ ایسا شخص جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کا مقصد لوگوں کے اندر حاجی کہلوانا اور نیک کہلوانا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحاج الی بیت اللہ، وہ حاجی جو بیت اللہ کی طرف جانے والا ہے لیکن اس کے اندر وہ اخلاص نیت نہیں ہے بلکہ دکھاوا اور ریاکاری ہے، تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی گڑھا ہے۔ اور چوتھی قسم کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلنے والا ریاکار مجاہد وللخارج فی سبیل اللہ، وہ نکلا تو اللہ کی راہ میں لیکن اس کے دل کے اندر ریاکاری تھی کہ لوگ مجھے جو ہے وہ مجاہد کہیں گے، لوگ مجھے جو ہے وہ بہادر کہیں گے، اور یہ اس کا مقصد تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا۔ تو گویا یہ 4 قسم کے لوگ جن میں ایسا عالم جو کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہے، ایسا متصدق یعنی صدقہ کرنے والا جو اللہ کی راہ میں بظاہر تو صدقہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، اور تیسرا دکھلاوے کی خاطر حج کرنے والا، اور چوتھا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے اوپر نکلنے والا۔ لیکن یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے بلکہ ان کے پیش نظر لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کروانا، اپنے لیے تالیاں بجوانا، اپنا نام پیدا کرنا اور نام و نمود کے لیے ساری کوشش اور جد و جہد ہو۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے اس گڑھے کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جس گڑھے سے جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے۔ ان احادیث کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، مومن بندہ، مسلمان بندہ جو بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اس کے اندر ریاکاری اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ریاکاری شرک کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ شرک ہے کہ بندہ جو ہے بندوں کو دکھائے اور اللہ کی خوشنودی کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دے۔ تو اللہ پاک سے دعا یہی ہے کہ ہمیں ہر عمل کے اندر خلوص نیت عطا فرما دے اور ہماری کاوشوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.